پیارے مسلمان بھائیوں، حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں ایک اور پیارا سا واقعہ لے کر۔ اگر آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک مرا ہوا آدمی دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ مرے ہوئے آدمی کی لاش کو سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آسمانی پرندے آ کر اس کی لاش کو کھانے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس کی لاش کو کھانے لگے۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاحظہ فرمایا جائے جو زندوں کو مارتا ہے اور مرے ہوئے کو زندہ فرماتا ہے۔ تو آپ نے خدا سے عرض کیا، یا الہی مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ یا اللہ میری ایک آرزو ہے، یہ جو شخص سمندر کے کنارے مرا ہوا ہے اور اس کے جسم کے حصوں کو سمندر کے جانور، آسمانی پرندے اور جنگلی درندے کھا چکے ہیں، یا الہی تو اس مرے ہوئے آدمی کے جسم کے حصوں کو پرندوں، جانوروں کے پیٹوں سے اکٹھا فرما کر اس آدمی کو زندہ فرما دے۔ میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے خلیل تم 4 پرندوں کو لے کر ان کو کھلاؤ پلاؤ اور اتنا پیار کرنا جب بھی تم بلاؤ تمہارے ایک اشارے پر وہ چلے آئیں۔ پھر انہیں ذبح کرنا اور ان 4 کے جسم کے ٹکڑوں کو آپس میں اس طریقے سے ملانا کہ پہچان نہ ہو پائے۔ پھر ملے ہوئے گوشت کو کئی حصوں میں بانٹ کر الگ الگ پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھ دینا اور دور کھڑے ہو کر ان کو بلانا اور دیکھنا وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغا اور کوا ان 4 پرندوں کو لیا اور ان کو خوب کھلایا پلایا۔ یہ 4 پرندے آپ سے اتنا ہل گئے کہ آپ کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتے۔ پھر آپ نے ان 4 کو ذبح کر دیا اور ان کے پر اکھاڑ کر ان 4 کے گوشت کا قیمہ بنا لیا اور 4 کے گوشت کو آپس میں ملا لیا۔ پھر اس گوشت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان حصوں کو ایک ایک پہاڑ پر دور دور جا کر رکھ دیا۔ پھر 4 پرندوں کے سر آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ پھر آپ ان پہاڑوں سے دور گئے اور آپ نے فرمایا، میرے پیارے پرندوں میرے پاس چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ گوشت کے ٹکڑے اڑے اور ہر ایک پرندے کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پیروں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ پھر اپنے اپنے سروں سے جڑ کر ہو بہو پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ خدا تعالیٰ بہت بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا پھر جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو پرندے، درندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے جسم کے ٹکڑے منتشر ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنا کرتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور قیمہ کیے ہوئے پرندوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی سے ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز سن کر دوڑ پڑے۔ یہ تو پرندوں کی سماعت ہے، تو سوچو جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر اور ان کے لب ہلانے سے۔ گویا اگر کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا وہ دعا پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمارا کام آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے نبیوں اور ولیوں کا فیض ہم سب مسلمانوں پر عطا فرمائے۔